الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے قل هو اللہ احد پہ گفتگو کی، اللہ الصمد پہ گفتگو کی، تو آج ان دونوں کو اکٹھا کر کے اس کے تحت ہم ذات اور صفات پہ گفتگو کریں گے کہ ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے قل هو اللہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر کر چکے ہیں، اور اللہ الصمد کے تحت اللہ کی ایک صفت، یعنی وہ بے نیاز ہے، لا یحتاج ہے، کسی کا محتاج نہیں، سب جہان اس کا محتاج ہے، اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ تو اب قل هو اللہ احد اور اللہ الصمد کے ذریعے ہم ذات اور صفات کا تذکرہ کریں گے۔ تو پہلے قل هو اللہ احد کے ذریعے اسی کے تحت ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں، توحید سے متعلق بھی اور عقائد سے متعلق بھی۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے یا اللہ اکیلا ہے۔ بہتر ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے۔ تو یہاں پر لفظ جو اللہ کا اسم ذاتی ہے اللہ، اس کے تحت ہم ذات پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق سب سے پہلا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ وہ ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ جس کی انتہا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، سب سے پہلا عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات نہ وہ ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اس پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، اب یہاں پر جب میں کہہ رہا ہوں نا اللہ کے علاوہ، تو اس سے مراد اللہ کی ذات اور صفات ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اس کے سوا کوئی بھی چیز ہے، اس کی ابتدا بھی ضرور ہے اور اس کی انتہا بھی ضرور ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جس کی ابتدا ہو، جس کی انتہا ہو، وہ نہ لائق عبادت ہو سکتی ہے، یعنی نہ معبود ہو سکتی ہے، نہ لائق عبادت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی لائق، میرے دوستو، قدیم ہو سکتی ہے۔ یعنی عقیدہ یہ رکھیں کہ جو چیز جس کی ابتدا ہے، جس کی انتہا ہے، وہ ہرگز اللہ نہیں ہو سکتی، ہرگز معبود نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ مخلوق ہو سکتی ہے۔ اور ہے جس کی ابتدا ہوگی، ظاہری بات ہے اللہ نے اس کو پیدا